لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ریاست کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ خود کچھ ہٹ لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ شروع ہوتا ہے۔ یقیناً بہتر بننے کے لیے آپ اپنے آپ سے شروع کریں، اور پھر اپنے خاندان سے، پھر اپنے محلے سے، اور پھر کچھ بڑا۔ لیکن یہ ایک بار پھر ایک ندا ہے جو امام بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے آج کے حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اکثر مثلاً کمیونٹیز کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، الزام لگ سکتا ہے یہ لوگ برے ہیں، یہ لوگ برے ہیں، یہ ملک برا ہے، یہ حکومت بری ہے۔ صرف الزام تراشی لوگوں پر حملہ کرنا یہ عظیم کا طریقہ نہیں ہے، اور اسلام عظیمان کا طریقہ ہے۔ اپنے اوپر الزام تراشی کا ایک باب جو چھوٹے گناہ کو کبیر گناہ میں بدل دیتا ہے۔ جان لیں کہ چھوٹا گناہ اور جو ہاتھ کی بنا پر بہت بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اس گناہ پر اصرار کرنا، اور دوسرے لفظوں میں اسے مسلسل کرنا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز جو آپ برا کر رہے ہیں، آپ اس پر مسلسل اصرار کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے کہاوت ہے کہ یہ ہم کہاوت ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا مسلسل کیا جاتا، اور کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس کے بعد دوسرے لفظوں میں اگر آپ واقعی کہتے ہیں تو یہ ختم ہو گیا۔ اور کتاب کے آخری 2 حصے توبہ کی تکمیل کے بارے میں ہیں۔ توبہ کی پیچیدہ شرائط اور اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی کی زندگی کے اختتام تک کسی کا حل، کیونکہ اکثر ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک گندا کام ہے، پھر ہم اس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور اس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ انگریزی اور قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر رہا ہے جو سلسل لوٹتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جوان ہی گناہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہا نالا پر اس کتاب میں یہ آخری حصہ ہے۔ اس نے خوشخبری کی وضاحت کی، کہا اگر آپ اسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو گناہ مٹ جاتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک بار جب ہم سیڑھی پر قدم اٹھاتے ہیں تو ہم کیسے برقرار رہ سکتے ہیں، کہ ہمیں دوبارہ نیچے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں، کہ ہم ترقی کیسے جاری رکھ سکتے ہیں جب تک ہم واقعی اچھی طرح سے ترقی نہیں کر لیتے۔ یہاں اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جس طرح سیدھا راستہ ہے وہ سب سے آسان راستہ ہے، کیونکہ یہ واپس وطن کی طرف جانے والا تیز ترین راستہ ہے۔ اسی طرح زندگی جسے ہم ایک بار دریافت کر لیتے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، یا اسے مزید درست الفاظ میں یوں کہنا کہ جب اللہ نے ہمیں بدصورت کاموں میں سے ایک سے شفا دی ہے جو ہم نے کیے ہیں، وہ اس بات کی دوبارہ دریافت ہے کہ ہم واقعی اس فطرت میں سے ہیں جو ہمارے اندر سچا اور اچھا اور خوبصورت ہے، کہ یہ سب کچھ لینے کے بارے میں ہے۔ اسباقار اور سعادت مند انسان ہونے میں خوشی ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے قرآن کہتا ہے، کہا گیا اللہ کی آگ کے بارے میں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ حرمدین ہوں گے، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اگر آپ عظیم کے ساتھ بیٹھیں، اسلام کے عظیم وہ لوگ ہیں جو لطیفے سنا رہے ہیں، وہ آرام دہ ہیں، وہ ہیں جو اس بات کے فکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیسے آتے ہیں، وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس ماحول میں ہیں۔ انسانی مخلوق کی مناسب حالت اور ابروزیدہ ہستی کے سورج کی ذہانت کا ایک حصہ یہ ہے۔ ہمیں ایک غیر معمولی قدرتی خود ساختہ آدمی کے عامل طریقہ دکھاتا ہے، جس میں مصنوعی نیون لائٹ انٹرٹینمنٹ کی بنیاد پر اب تک جینے کا جدید دنیا کا کچھ، جو ہمارے اندر بہت ساری نفسیاتی پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ فطرت کا آرام دہ سلام ہے، اور پھر اس قسم سے بہت دور ہے۔ اگر آپ جدید بنیاد اور اس قسم کے اسلام کو پسند کرتے ہیں، اس قصہ کا اسلام جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور بناتا ہے، اس بنیاد پر اماکن فیصلے، کیونکہ یہ دل میں غصہ اور غصہ کی ایک اور شکل ہے۔ حقیقی اسلام جو کہ باطن کی سنت بھی ہے اور ظاہری طور پر باطن اور ظاہر ایک ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے جو حقیقت میں پرسکون ہو، جو حقیقت میں پرسکون ہو،
وہ دوسروں کے ساتھ آرام سے ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے پرسکون ہے۔ وہ جانتا ہے کہاں ایک مخلوق ہونا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف چند دہائیوں کے لیے ہے، اور وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان بننا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عورت ہونا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ کو جانتا ہے، اور وہ اللہ کو یاد کر کے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ جدید دنیا میں دلوں کو اتنا پرسکون کر دیا جاتا ہے کہ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے سکون کی تلاش ہے۔ متبادل علاج کی مختلف شکیں، خواہ وہ آروما تھراپی ہو یا ریو ہو، یہ جو بھی ہو، ہر کوئی اس سکون کی تلاش میں ہوتا ہے۔ قرآن بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل پرسکون ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ ہمارا اصل پیشہ میں کیا کہتا ہوں، ہم دائروں کے ساتھی تھے، ہم فرشتوں کے دوست تھے، ہمیں پھر وہاں جانے دو دوست، کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا شہر ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم اپنی اس چیز میں آئے ہیں جو سب سے گہری ہے۔ اپنے گھر سے ہمارے اندر الہی جلال ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پاتے ہیں جو کہ بہت بڑی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خواہشات بہت کمزور ہیں، جب ہم انہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم ان سے بھی عیب بناتے ہیں، جب ہم ان سے لاتعلق ہوتے ہیں، ہمیں انسانی حالت کے غیر معمولی تقدیس اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ عاجزی کی خوبی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سارو میکی بابا کی غیر معمولی عاجزی کو یاد کرتے ہوئے اس حقیقت سے خوفزدہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر انہیں سمجھ سے نوازا تھا، اور اکثر ہم معلوم کریں کہ لکنان کی ظاہری عظمت اور جلال میں انسانوں کو اکثر کچھ ایسا تحفہ دیا جاتا ہے جو انہیں اس نزاکت اور ان کی کمزوری کی یاد دلاتا ہے۔ سوان کی کہانی، جس کے پاس ایک غیر مساوی مولیہ بادشاہی تھی، اللہ نے اسے اچانک موت سے ہاکنار کر دیا اور وہ مر گیا۔ اس کا تختہ کچھ دیر کے لیے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، صرف اسے یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہماری تمام زندگیاں اور ہماری تمام روحیں مکمل طور پر الہی کے تابع ہیں۔ اہم ہم اپنے ساتھ مستقبل میں 300 سال کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، پوتے پوتیوں کے لیے بچوں کی شادی کا منصوبہ بنانا۔ اللہ ہماری روحیں ایک لمحے میں لے سکتا ہے۔ ہمیں کینسر کی تشخیص ہو سکتی ہے، ہم اس کے نیچے جا سکتے ہیں، ہمارے دل روک سکتے ہیں۔ کیا اللہ اس قابل ہے؟ کہاں چیزوں کو یاد کرنے سے ہمیں کچلنے میں مدد ملتی ہے، ہمیں نیچے لانے کے لیے، اور پھر ہمیں کی اس مقام پر واپس لانے کے لیے جہاں ہم حقیقت میں آرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاس بنیادی سادہ انسانی سطح پر ہیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایسا بننے کی کوشش کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، عظیم کہ آپ مشتعل ہو جائیں، لیکن جب آپ عاجز اور مضیق ہوں تو آپ کے ذریعے غیر معمولی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ غیر معمولی شخص جو خود طبی کے عمل سے گزراس کی زندگی میں بحران کے 2 عظیم لمحات جنہوں نے عام لوگوں کو کچل دیا ہوگا، اس کا پہلا عمل طبی کے بارے میں، جب وہ اسلامی دنیا کے سینکڑوں عظیم ترین طلباء کو پڑھا رہا تھا، اور وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر شک کرنے لگتا ہے اور اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے طبی کے عمل کا دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ یہاں اپنی نیتوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ میرے پاس یہ تمام طالب علم ہیں، میں اسلام ہوں، میں یہ غیر معمولی شان والا شخص ہوں جو ممبر پر اونچا بیٹھا ہے، ہر کوئی میری طرف اشارہ کر رہا ہے اور اسلام کہہ رہا ہے، لیکن میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کیا میں واقعی میں ایک توبہ کرنے والا شخص ہوں؟ کیا میں دوسرے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں؟ جنت اور میرا مقدد جہنم میں، اور پھر کی آگ میں اس کے دل پر قابو پا لیا، اور وہ مشہور واقعہ میں اپنے ایک لیکچر کے درمیان میں بولنے سے قاصر ہو گیا، اور آج تضاد کی وجہ سے وہ دوسرا لفظ ہی نہ کہہ سکا کہ چک مل گئے تھے، اور وہ مزید بول نہیں سکتا تھا، اور اس لیے وہ خاموشی سے اپنے شاگردوں کی پریشانی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ 1 سال تک ایک درویش کی طرح سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور وہ حقیقی اسلام کی تلاش میں واپس آتا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ یہ کوئی نیا اسلام نہیں ہے،
یہ قرآن و سنت کا اسلام ہے، بلکہ صرف قرآن کا حصہ اور سنت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ صرف سطحی احکام کا کچھ خزانہ فہم ہے، بلکہ اس کی گہرائیوں میں اس کی خوبصورتی کہاں سے آتی ہے۔ انسان کے دل سے، انسانی روح سے اس لیے امام کا پیغامان کی زندگی میں صرف اس کی کتاب میں نہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی ہے۔ طب دین کی بنیاد ہے، اور یہ صرف گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ظاہری طرف سے رجوع کرنا ہے۔ باطنی مفہوم کے حوالے سے سطحی لحاظ سے ہمیں صرف تبلیغ ہی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی زندگی میں ہی جی رہا تھا کہ حقیقت اور توبہ کی آگ نے اسے جلا کر اس عظیم امام بنا دیا تھا کہ 90 سال بعد ہم اس کی کتاب یہاں ساؤ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ٹی میں سے بنائے، کہ ہمیں TB والے بنائے اور ہمیں توبہ عطا فرمائے۔